کے بعد سورۃ القصص ہے، اور سورۃ القصص کی ابتدا ہی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے اس صورت میں بیان ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر تو اس سے پہلے سورۃ شعراء میں بھی ہے، بلکہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، اور علماء بتلاتے ہیں کہ یہ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ کو یک گنا مناسبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے۔ اللہ رب العزت نے بھی سورۃ المزمل میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، کہ اے مکے والو، ہم نے تمہاری طرف رسول بھیجا ہے جو گواہ ہے تمہارے اوپر، جس طرح کہ ہم نے فرعون کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کے بھیجا۔ یعنی بطور مثال اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے نبی علیہ السلام کے حوالے سے۔ اور اگر دیکھیں تو نبی علیہ السلام کے ساتھ بہت سی باتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہی کہ موسیٰ علیہ السلام معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ یتیم پیدا ہوئے تھے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو سنبھالنے، دریا کے سپرد کرنے کے بارے میں جتنی باتیں ہیں وہ سارے ان کی والدہ کے ساتھ منسوب ہیں، ان کے والد کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے، ان کے والد کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے۔ جس طرح یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام یتیم تھے ابتدا ہی میں، پیدائش سے پہلے ہی، بالکل اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یتیم تھے۔ آپ بھی پیدائش سے پہلے آپ کے والد عبداللہ وہ انتقال کر چکے تھے، اور تمام تر پرورش وہ کس نے کی تھی؟ حضرت آپ کی والدہ آمنہ، سیدہ آمنہ نے کی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر یہاں یہ بھی دیکھیے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں آسیہ نے کی تھی، آسیہ کے گھر ہوئی تھی، اسی طرح نبی علیہ السلام کی پرورش بھی وہ والدہ کے گود میں نہیں بلکہ حلیمہ کی گود میں ہوئی تھی۔ یعنی دونوں کی پرورش کا اسلوب بھی کیا ہے؟ یکساں محسوس ہوتا ہے۔ پھر یہ بھی دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام ہیں، وہ جس وقت ہجرت کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام، کیوں ہجرت کی انہوں نے؟ اللہ اکبر کبیرہ، کہ ایک آدمی نے آ کے بتلایا کہ تم سے کل ایک واقعہ ہو گیا ہے، قتل ہو گیا ہے، اور حکمران تمہارے بارے میں سوچ رہے ہیں، فیصلہ کر رہے ہیں کہ موسیٰ کو قتل کر دیا جائے، اس لیے اگر آپ نے جان بچانی ہے تو یہاں چھوڑ دو، نکل جاؤ۔ یعنی اس ظالم حکومت سے بچنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا شہر چھوڑنا پڑا۔ نبی علیہ السلام کو بھی دشمنوں کے ارادہ قتل سے بچنے کے لیے نبی علیہ السلام نے ہجرت کی۔ بات سمجھے نا؟ موسیٰ علیہ السلام نے بھی ہجرت کا پس منظر کیا ہے بتلایا گیا انہیں کہ تمہیں قتل کیا جانے کا پروگرام بن رہا ہے، اور ادھر نبی علیہ السلام کو بھی جبرائیل امین نے آ کے بتلا دیا کہ دار الندوہ میں تمہارے قتل کی سازشیں ہو رہی ہیں، اس لیے آج رات آپ اپنے گھر میں نہ رہیں، اور آج اپنے گھر سے نکل کے ابو بکر کے ہمراہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پہ روانہ ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ تو گویا یہ کیفیت بھی دونوں کی جو ہے نا وہ یکساں اور برابر ہے۔ پھر حضرت کہنا چاہیے کہ موسیٰ علیہ السلام ہیں، وہ مدین پہنچتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچتے ہیں، مصر سے مدین جاتے ہیں، وہاں شعیب علیہ السلام، جس طرح کے مشہور مفسرین نے ذکر کیا ہے، اکثر نے شعیب ہی کا نام لیا علیہ السلام، لیکن اس پر اتفاق نہیں ہے، اختلاف ہے اس مسئلے میں کہ وہ شعیب علیہ السلام تھے یا ان کے کوئی پیروکار تھے۔ بہرحال مدین میں وہ تشریف لے گئے، وہاں ان کی بیٹیاں تھیں، وہ بکریوں کو پانی پلانا چاہتی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بکریوں کو پانی پلایا۔ خلاصہ کلام یہ کہ انہوں نے
جا کے اپنے والد سے کہا کہ ایک نوجوان ہے اور بڑا ہی وہ شریف آدمی ہے اور بڑا ہی طاقتور ہے کہ وہ پتھر جو رکھ دیتے تھے اس کے اوپر کنویں کے اوپر، اس اکیلے نے ہی اٹھا دیا پتھر اور ہماری بکریوں کو اس اکیلے نے ہی پانی پلا دیا، اور ہے بھی بڑا امانت دار دیانت دار۔ اگر آپ اس کو اپنا ملازم رکھ لیں، تو بہت ہمیں فائدہ ہوگا۔ یہ ان بیٹیوں نے جا کے باپ کو رپورٹ دی، اور نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امانت اور دیانت اور ان کی قوت ارادی، اس کی انہوں نے گواہی دی۔ بالکل یہی کیفیت آپ دیکھیں نبی علیہ السلام کے ساتھ کہ کس کی ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی نکاح کی پیشکش جو کی تھی وہ نبی علیہ السلام کی امانت دیانت کو سامنے رکھ کے ہی خود پیشکش کی کہ میں آپ کے ساتھ عقد نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ پھر یہ بھی دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ اکبر کبیرہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین جاتے ہیں۔ مدین مصر سے کہتے ہیں بسمت شمال ہے۔ نبی علیہ السلام ہجرت کرتے ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے بھی ہجرت کی ہے اور ہجرت کی ہے شمال کی جانب، مدین پہنچتے ہیں، اور نبی علیہ السلام نے بھی ہجرت کی ہے، اور نبی علیہ السلام ہجرت کر کے بسمت شمال مدینہ طیبہ پہنچتے ہیں۔ بسمت شمال کہاں پہنچتے ہیں؟ مدینہ طیبہ میں پہنچتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ عجیب اتفاق ہے، مدینہ ہو، مدین ہو، موسیٰ ہو، محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام، مصر ہو، ان چاروں الفاظ میں قدر مشترک میم ہے۔ ان چاروں میں مصر ہے، مدین ہے، مدینہ ہے، محمد ہے اور موسیٰ ہے علیہ السلام۔ ان چاروں میں کیا ہے؟ قدر مشترک کیا ہے؟ لفظ وہ میم ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام اپنے حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پھر معاہدے کے مطابق اللہ اکبر مدین میں 10 سال تک بکریاں چراتے ہیں۔ 10 سال تک بکریاں چراتے ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چلاتے ہیں۔ 10 سال تک وہاں مدین میں رہے۔ نبی علیہ السلام مدینہ میں بھی 10 سال ہی رہے۔ 11ویں سال آپ کا انتقال ہو گیا۔ آپ 10 سال کی یہ موافقت بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہی۔ اسی طرح 10ویں سال میں یہ جو تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ شرف ہم کلامی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شرف ہم کلامی عطا فرمایا، اور نبی علیہ السلام کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے معراج کی رات شرف ہم کلامی بخشا۔ یعنی اس اعتبار سے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ موافقت معلوم ہوتی ہے۔ پھر دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ اکبر طور پہاڑ پر جاتے ہیں، اللہ ذوالجلال پوچھتے ہیں کہ یا اللہ، آپ پوچھتے ہیں موسیٰ کیسے آئے ہو، جلدی آ گئے ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ میں آیا ہوں یا اللہ آپ کے دیدار کے لیے، آپ کی محبت کے لیے۔ نبی علیہ السلام بھی انتقال کے وقت اللہ کی محبت میں یہ جملہ استعمال کرتے ہیں، اللہم بالرفیق الاعلیٰ، اللہم بالرفیق الاعلیٰ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر یہ دیکھیے اللہ اکبر کبیرہ کہ ان دونوں میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جہاد کیا ہے فرعون کے خلاف، اور نبی علیہ السلام نے بھی جہاد کیا ہے وقت کے فرعون اور اس کے ہم نواؤں کے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام نے جہاد کیا فرعون اور ان کے ہم نواؤں کے ساتھ، اور نبی علیہ السلام نے بھی جہاد کیا کس کے ساتھ؟ ابو جہل، فرعون و حاضر الامہ
اور اس کے ہم نواؤں کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے شادی کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی شادی ہوئی۔ اللہ اکبر۔ پھر اسی طرح آپ یہ بھی دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام جس وقت نکلے ہیں اپنے مصر سے اپنے بنی اسرائیل کو ساتھ لے کے، اور فرعون اور اس کا لاؤ لشکر سارا ان کا تعاقب کر رہا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہتے ہیں اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، اِنَّا ہائے مارے گئے پکڑے گئے۔ وہ دیکھو کتنا لاؤ لشکر آ رہا ہے، انہوں نے تو ہمیں چھوڑنا نہیں، ہم راتوں رات بھاگے ہیں ان سے اور وہ ہمارے تعاقب میں ہیں، اب ہم پکڑے گئے، آگے دریا ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے، کیا بنے گا؟ اِنَّا لَمُدْرَكُونَ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کَلَّا اِنَّ مَعِیَ رَبِّی سَیَہْدِینِ، گھبراؤ نہ، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ میرا رب مجھے رہنمائی فرمائے گا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رہنمائی عطا فرمائی کہ سمندر پر وہ عصا جو تھا وہ مارا، اور اللہ ذوالجلال نے سمندر کے درمیان 12 راستے بنا دیے۔ یہ 12 قبیلوں پر مشتمل تھے بنی اسرائیل، ہر قبیلہ اپنے اپنے قبیلے کو لے کے ایک ایک راستے پر آرام سے پار ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن یہ ہجرت کرتے ہیں، وہ مدینہ مصر سے ہجرت کر کے نکلے ہیں، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کر کے نکلے ہیں مکہ مکرمہ سے، تو وہاں کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ نبی علیہ السلام سے کسر کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور وہ ان کے پاؤں تو ہمیں نظر آ رہے ہیں، اگر تھوڑا سا نیچے ہو کے دیکھیں تو ہم تو پکڑے جائیں گے۔ وہی اِنَّا لَمُدْرَكُونَ والی بات، ہاں اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، وہ ہم تو ان کے پاؤں دیکھ رہے ہیں، وہ سر پہ کھڑے ہیں، پکڑے جائیں گے ہم، کیا بنے گا ہمارا؟ پریشان ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ مگر نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، بالکل وہی جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا۔ لیکن یہاں ایک تھوڑا سا فرق ہے، فرق یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کَلَّا اِنَّ مَعِیَ رَبِّی سَیَہْدِینِ، میرے ساتھ میرا رب ہے، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام نے جو بات فرمائی وہ کیا تھی؟ وہ تھی کہ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کھائیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ معیت تھی، حضرت ابو بکر کو بھی اللہ کی معیت کا شرف حاصل تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لیے بات یہ کی ہے، حالانکہ ساتھ بھائی ہارون تھے، بات سمجھے، ساتھ بھائی ہارون تھے۔ یہ جس وقت اللہ اکبر کبیرہ قوم نے موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے بچھڑا پوجا ہے اور قوم کو حضرت ہارون نے سمجھایا بھی ہے، تو اس وقت بھی موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ میں اور میرا بھائی ہے، باقی کا میں کوئی ذمہ دار نہیں۔ یعنی قوم سے برات کا اظہار کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، صرف اپنے اور اپنے بھائی کی بات کی ہے۔ لیکن یہاں حضرت ابو بکر صدیق کو بھی اپنے ساتھ معیت میں شامل کیا ہے، جس طرح کہ اپنی معیت کے بارے میں اظہار فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر جاتے ہیں، تورات لیتے ہیں، اور تورات لیتے ہوئے اللہ ذوالجلال سے دعا کرتے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، واحلل عقدۃ من لسانی، یا اللہ میرا سینہ کھول دے، یا اللہ میرا سینہ کھول دے، یہ دعائیں کرتے ہیں۔ لیکن ادھر کیا مسئلہ ہے؟ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں الم نشرح لک صدرک، کہ کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ ہاں آپ کا سینہ کھول، وہاں دعائیں ہو رہی ہیں کہ ہمارا سینہ کھول دو، لیکن ادھر بطور احسان بتلایا جا رہا ہے کہ الم نشرح لک صدرک، کہ کیا ہم نے آپ کا جو ہے نا سینہ کھول نہیں دیا؟ تو اس طرح یہ چیزیں بتلاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رب نے پوچھا کہ اتنی جلدی آئے ہو؟ کہنے لگے، عرض کرنے لگے وہ اجل تو الیک رب لترضی، یا اللہ میں آگے آگے آیا ہوں، قوم پیچھے آ رہی ہے تاکہ تو راضی ہو جا۔
اجل تو الیکا رب لترضا، تاکہ اللہ تو راضی ہو جا، میں جلدی جلدی آیا ہوں۔ اشتیاق ہے نا اللہ ذوالجلال کے ساتھ بات کرنے کا، اللہ سے بات کرنے کا اشتیاق ہے نا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام آگے آگے تیز تیز جا رہے ہیں تاکہ جناب طور پہاڑ پر چڑھ کے جا کے اللہ ذوالجلال والاکرام سے بات کریں۔ لیکن ادھر کیا ہے، اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا کچھ عطا فرمائے گا کہ تو راضی ہو جائے گا، اتنا کچھ دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور واقعی اللہ ذوالجلال نے آپ کو دیا دنیا میں بھی، اور آخرت میں جو اعزاز دیا ہے وہ تو دینا ہی دینا ہے۔ اللہ ذوالجلال نے ایک چھوٹے سے لفظ میں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آخرت بعد کی بات وہ پہلے سے تمہاری بہتر ہے، پہلے سے جو آخری بات ہے، بعد کی بات ہے، وہ تم سے پہلے بہتر ہے، وہ تم سے بہتر ہے، تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ مکہ مکرمہ کی زندگی سے مدینہ طیبہ کی زندگی بہتر ہے، مدینہ طیبہ کی زندگی سے یہ جو ہے نا زندگی، اللہ آپ کا بھلا کرے، برزخ کی زندگی وہ نبی علیہ السلام کی بہتر ہے۔ اسی طرح معاشر کی زندگی وہ برزخ اور دنیا کی زندگی سے بہتر ہے۔ برزخ کے بعد، معاشر کے بعد جنت کی زندگی وہ باقی تمام زندگیوں پر نبی علیہ السلام کے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، بعد کا آپ کا دور وہ پہلے سے کیا ہے؟ بہت ہی بہتر ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہ موافقتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا۔ اور یہاں سورۃ قصص میں بھی سارا واقعہ، اگرچہ دوسری صورتوں میں بھی ذکر موجود ہے، لیکن سب سے زیادہ ذکر تفصیل کے ساتھ اسی سورۃ قصص میں اللہ ذوالجلال نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا ہے۔ اور یہاں ایک بات اور بھی کہی ہے مکے والوں سے، جو نبی علیہ السلام کی مخاصمت میں اور مخالفت میں شب و روز اپنے آپ کو ایک نہ ایک دن جب چڑھتا تھا اپنے آپ کو تیز ہی سمجھتے تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کبھی کہتے کہ اگر ہم ایمان لے آئیں محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے اوپر باہر سے حملہ ہو جائے گا، لوگ ہمارے مخالفت کر لیں گے، مکے کی جو چودراہٹ ہمیں ملی ہوئی ہے، بیت اللہ کی سرداری جو ہمیں ملی ہوئی ہے وہ کہیں چھن نہ جائے، یہ خطرہ محسوس کرتے۔ پھر یہ کہتے تھے کہ کیا نبی علیہ السلام کو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اللہ تعالیٰ نے بنانا تھا، کسی اور بڑے آدمی کو نبی اللہ تعالیٰ نے نبی کیوں نہیں بنا دیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دونوں باتوں کا اس صورت میں جواب دیا ہے۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، یہ صبر تیرے رب کی مخلوق ہے، اور اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا ہے اللہ ممتاز بنا دیتا ہے، کسی کا اس میں اختیار نہیں ہے، نہ پیدا کرنے میں کسی کا اختیار ہے، نہ کسی کو فضیلت دینے میں، منتخب کرنے میں، چناؤ کرنے میں کسی کا انتخاب ہے۔ بھائی کوئی بھی مسئلہ آپ دیکھ لیں دنیا کا، وہ دنوں کا مسئلہ ہو، وہ سال کا مسئلہ ہو، وہ مہینوں کا مسئلہ ہو، وہ راتوں کا مسئلہ ہو، وہ افراد کا مسئلہ ہو، وہ مکان کا مسئلہ ہو، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں چناؤ، انتخاب، فضیلت، درجہ، مرتبہ یہ اللہ نے ان کو دیا ہے۔ زمین پر سب سے مقدس جگہ کون سی ہے؟ مسجدیں ہیں۔ مسجدوں کو یہ تقدس کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے۔ اور مسجدوں میں بھی سب سے بڑا تقدس کس کا ہے؟ ام المساجد کو ہے، ام المساجد کو ہے، جس کی طرف ساری مسجدوں کا رخ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اسی طرح سارے مہینوں میں رمضان المبارک کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا۔ بعض روایتوں میں وہ سید الشہور کہ یہ مہینوں کا سردار ہے، اگرچہ حرمت والے مہینے 4 دوسرے بھی ہیں، لیکن ان کی حرمت کا تقاضا کچھ اور ہے، اس کا پس منظر کچھ اور ہے، لیکن بحیثیت عبادت کے، قرب کے، اللہ کی عنایات کے، اللہ کی کرم نوازیوں کے، اللہ کی رحمتوں کے سب سے بڑا مہینہ وہ کون سا ہے؟ رمضان المبارک ہے۔
اور رمضان المبارک کا بھی یہ انتخاب اللہ نے کیا ہے، میں نے اور آپ نے یا کسی اور نے نہیں کیا۔ رمضان المبارک میں بھی آخری 10 راتوں کا انتخاب اور 10 راتوں میں لیلۃ القدر کا انتخاب یہ کس نے کیا ہے؟ اللہ ذوالجلال نے کیا ہے۔ اسی طرح ذی الحج کی پہلے 10 دن جو ہیں ان کی فضیلت کا حکم بھی کس نے دیا ہے؟ اللہ ذوالجلال والاکرام نے دیا ہے۔ انسانوں میں فرشتوں، تمام انسانوں پر یا تمام مخلوق پر انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی ہے، اور انبیاء میں اولی العزم انبیاء کو فضیلت دی ہے، اور اولی العزم انبیاء میں سید الاولین والآخرین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ یہ کسی انسان کی دی ہوئی نہیں ہے، اللہ کی عطا فرما ہوئی ہے۔ یہ اللہ کا انتخاب ہے، اللہ کا اتباع ہے، یہ اللہ کا اتباع ہے اور اللہ کا انتخاب ہے۔ یعنی اللہ ہی پیدا کرتا ہے، دن اللہ نے بنائے ہیں، کھانے اللہ نے بنائے ہیں، انسان اللہ نے بنائے ہیں، فرشتے اللہ نے بنائے ہیں، زمین اللہ نے بنائی ہے، جو بھی مخلوق ہے وہ سب اللہ کی ہے۔ اور اس مخلوق میں کسی کو اگر امتیاز اللہ کوئی دیتا ہے تو وہ کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے، اللہ امتیاز دیتا ہے۔ اپنی طرف سے کسی دن کو افضل سمجھنا، کسی دن کو بہتر قرار دینا، یہ اللہ تعالیٰ کے اس اختیار میں دخل دینے کے مترادف ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ انتخاب میرا ہے، ربوں کا یخلق ما یشاء و یختار ما کان لہم من الخیارہ، انہیں کوئی اختیار نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے نہیں جی یہ دن افضل ہے، یہ دن افضل ہے، تو مجھے آپ بتلائیں کہ پھر اللہ کے مقابلے میں آنے کی بات ہے اور کیا ہے؟ اللہ تو فرماتا ہے تمہیں یہ اختیار نہیں ہے، لیکن یہ کہتا ہے نہیں جی یہ افضل ہے۔ بعض ایسے بھی ہیں، اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ بعض ایسے بھی ہیں وہ کہتے ہیں جناب ربیع الاول رمضان المبارک سے بھی افضل ہے، ربیع الاول رمضان المبارک سے بھی افضل ہے۔ کس نے یہ کہا ہے؟ اللہ نے کہا ہے، اللہ کے رسول نے کہا ہے، رسول اللہ نے صحابہ کرام کو بتلایا ہے۔ یہ ساری جتنی باتیں میں نے عرض کی ہیں اللہ کے رسول نے بتلا رکھی ہیں، لیکن یہ جو اب لقمہ دیا جا رہا ہے، یہ لقمہ دینے والا کون ہے؟ سوچیں ذرا کہ جناب ربیع الاول اب ربیع الاول بھی نہیں ہے، ربیع النور ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، نہ ہی بدل دیا۔ جو نام اللہ کے رسول نے رکھا ہے وہ نام ہی ہمیں پسند نہیں ہے، اس کی جگہ تے ربیع النور ہے۔ ہماری دست درازی ہے، ہماری زبان درازی ہے، ہمارے اختیارات کی کہنا چاہیے بے حد بندی ہے، وہ تو یہ کیفیت اختیار کیے ہوئے ہیں، جس کو چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں اعزاز دے دیتے ہیں، شرف دے دیتے ہیں، افضلیت دے دیتے ہیں۔ نہ بھائی، یہ نہ کسی کے اختیار میں ہے، کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے، کسی کے اختیار، کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار۔ اور یہ تو کافر کرتے تھے۔ نسی کہا ہے قرآن نے سورۃ توبہ میں، جس کو حرام کہا ہے، وہ کہتے تھے 4 مہینے ہیں حرمت والے۔ اچھا وہ کہتے اس سال یہ حرمت کا مہینہ جو ہے نا محرم، وہ محرم نہیں ہوگا بلکہ سفر ہوگا، حرمت کا مہینہ سفر ہوگا۔ اس کو قرآن نے کیا کہا ہے؟ نسی کہا ہے، اور اللہ نے فرمایا یہ حرمت کا ارتکاب ہے۔ اور تم کون ہوتے ہو محرم کو چھوڑ کے نسی کو محترم بنانے والے؟ محرم کو چھوڑ کے سفر کو محترم بنانے والے تم کون ہو؟ یعنی اپنی طرف انتخاب کرنے کی یہ جرت سب سے پہلے کنہوں نے کی تھی؟ کفار نے کی تھی، کہ اللہ تعالیٰ نے جو حد بندیاں کی ہیں، اللہ کے رسول نے جو حد بندیاں کی ہیں، اس میں تجاوز کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے سامنے جتنی گمراہیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان گمراہیوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا اولم نمکن لہم حرما آمنا یجبی الیہ ثمرات کل شیء، اور تم ڈرتے ہو، ہم نے حرم تو میں دیا نہیں، ہر قسم کے پھل سمیٹے وہاں آ رہے ہیں، اطمینان سے تم وہاں رہ رہے ہو، تمہیں ڈر پڑا ہوا ہے کہ اگر محمد رسول اللہ کو مان لیں تو ہماری سرداری خطرے میں پڑ جائے گی۔ تمہاری سرداری خطرے میں نہیں پڑے گی، بلکہ نبی علیہ السلام نے پہلے روز کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تملکون العرب والعجم، یہ کہو کہ لا الہ الا اللہ، اور تم تو اپنے مکے کی سرداری پر ریجھے ہوئے ہو، میں تمہیں بشارت دے رہا ہوں کہ عرب و عجم پر تمہاری حکمرانی ہوگی۔
تمہاری عرب و عجم پر حکمرانی ہوگی، نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا، لیکن ان کو یہ بات پسند نہ آئی، وہ اپنی منمانی کرتے تھے، اپنی چاہتیں کرتے تھے۔ اللہ ذوالجلال اس جسارتوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اسی طرح سورۃ العنکبوت ہے، سورۃ العنکبوت میں بھی زیادہ مسئلہ جو ہے نا اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنی یکتائی کا، اپنی وحدانیت کا اور اپنی توحید کا بیان کیا ہے، اور بطور خاص سورۃ عنکبوت کو میں عنکبوت کا جو لفظ ہے اس کو بطور مثال اللہ ذوالجلال نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ فرماتے ہیں اسی سورت کے یعنی 20ویں پارے کے بالکل اختتام پر 21ویں پارے کے ابتدا سے پہلے اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کی بندگی کرتے ہیں، نذر و منتیں مانتے ہیں، فرمایا ان کی مثال کہتے ہیں عنکبوت کے گھر کی ہے، عنکبوت کی ہے۔ عنکبوت مکڑا جانتے ہیں نا، جو تانا بانا جڑتا ہے، جالا بناتا ہے، جالا بنا کے درمیان میں بیٹھا رہتا ہے، مکھی آتی ہے اس کو شکار کر لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں بڑا محفوظ ہوں، لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، سب سے کمزور گھر اس دنیا میں اس مکڑے کا گھر ہے جو معمولی سی پھونک سے اڑ جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنانے کے جتنے دلائل ہیں وہ توحید کی ایک پھونک سے اڑ جاتے ہیں، وہ توحید کی ایک پھونک سے اڑ جاتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ بات کتنی صاف ستھری فرمائی ہے کہ بتلاؤ تمہارا خالق کون ہے؟ جو خالق ہے معبود وہ ہے۔ پہلے ابتدا پارے میں فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، جو تمہارا خالق ہے، رب تمہارا وہ ہے، معبود تمہارا وہ ہے۔ اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا معبود کون سا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے یا جس نے کچھ پیدا نہیں کیا؟ اللہ کے علاوہ کسی نے کوئی چیز پیدا نہیں کی، کوئی چیز نہیں بنائی، سب کچھ بنایا ہے، سب کچھ پیدا کیا ہے تو اللہ وحدہ لا شریک نے بنایا ہے۔ یہ ایسی مستحکم دلیل ہے کہ اگر انسان اسی کو سمجھ لے تو شرک کی جو ہے نا بھول بھلیے ان سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں اس عنکبوت کا مثال دے کے اس شرک کی کمزوری اور اس کی ناتوانی کی طرف اللہ ذوالجلال نے اشارہ فرمایا، اور ساتھ کا لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ جان لیں، کاش کہ یہ جان لیں، اس حقیقت کو سمجھ لیں کہ جو ہم پکارتے ہیں، فرمایا ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء وہو العزیز الحکیم وتلک الامثال نضربها للناس وما یعقلها الا العالمون۔ یہ مثالیں ہم تو عقل والوں کے لیے بیان کرتے ہیں، اور ان احمقوں کو اتنا پتہ نہیں چلتا کہ ہم تو جس طرح ہم بنائے گئے ہیں یہ مخلوق بھی ہمارے طرح، یہ معبود ہمارے طرح بنائے گئے ہیں، جیسے ہم بنائے گئے ہیں، ہمارے جن کی ہم پرستش کرتے ہیں وہ بھی کیا ہے ہماری طرح بنائے گئے ہیں۔ اور سن لو خلق اللہ السماوات والارض بالحق ان فی ذلک لآیات للمؤمنین، فرمایا اللہ نے آسمان و زمین کو بنایا ہے حق کے ساتھ، یعنی بالکل صحیح، اور یہ بیکار نہیں بنایا، آزمائش کے لیے بنایا ہے، امتحان کے لیے بنایا ہے۔ ان فی ذلک لآیات للمؤمنین، اور اس میں مومنوں کے لیے نشانی ہے۔ آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی بہت سے مسائل، انسان اللہ کی وحدانیت، اللہ کی یکتائی، اللہ کی توحید کہ آسمان کو دیکھ کے اور زمین کو دیکھ کے، اللہ زمین پر ہی دیکھیے، اللہ ذوالجلال نے جس طرح پہلے میں نے عرض کیا سورت کے ابتدا میں، سورت اس سے پہلے قصص میں، کہ اللہ تعالیٰ نے نہریں جاری کی، اللہ نے دریا بہائے، درمیان میں جگہ خالی رکھی، اور دریا بھی پھر ایسے، اللہ اکبر، دریا بھی ایسے کہ کھارے بھی ہیں میٹھے بھی ہیں، نہ کھارا میٹھے میں ملتا ہے نہ میٹھا کھارے میں ملتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بینہما برزخ لا یبغیان، دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے،
یہ پانی ایک دوسرے کی طرف تجاوز نہیں کرتا۔ یہ پردہ کہاں ہے؟ ہمیں نظر آتا ہے؟ کہیں ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن یہ پردہ ہے، سب مانتے ہیں، سب ارضیات کے ماہر بھی، سائنسدان بھی تسلیم کرتے ہیں۔ بلکہ آپ دیکھیں، سمندر تو سمندر رہا، یہ زمین کے نیچے جو پانی کی لہریں ہیں، اس کے نیچے بھی ایک جگہ پانی کھارا ہے، ایک جگہ پانی میٹھا ہے۔ ہمارے اللہ اکبر، اللہ کروڑ ہر رحمتیں کرے حضرت سید مولا بخش رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا سید مولا بخش صاحب کوموی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ڈیرے پر اللہ اکبر کھالا تھا، کسی تھی۔ کسی نے کہا کہ آپ وضو کرنے کے لیے وہ نہر پر تشریف لے جاتے ہیں، یہاں ایک نلکا لگوا دیتے ہیں۔ آئے تھے کئی فائدہ، کھارا پانی ہے سارے علاقے دا، وہ نلکا بھی خراب ہو جانا ہے، کی فائدہ نلکا لواؤن دا۔ وہ آکھن لگا جی کی پتہ ہے اللہ دا کام ہے، اللہ میٹھا پانی نکا دے۔ اچھا تو اپنا شوق پورا کر لا۔ وہ کھاڑے دے اس پاسے انہاں دی زمین چ انہاں نے بور کیتا، پانی میٹھا، سارے علاقے دا کھارا، اتھے میٹھا۔ وہ گوانڈیاں نے کھاڑے تو آکھیا بھی شاہ صاحب دے آلے پاسے پانی میٹھا نکلیا ہے، پھر ساڈے آلے پاسے بھی میٹھا نکل آوے۔ انہاں نے بالکل مقابلے تے جناب بور کروایا، پانی پھر کھارا۔ یہ کھارا تے میٹھا نہ ملدا ہے، کھارا کھارا ہی رہندا ہے، میٹھا میٹھا ہی رہندا ہے۔ یہ کون رکھدا ہے؟ اللہ رکھدا۔ بینہما برزخ لا یبغیان، انہاں دے درمیان پردہ ہے، یہ تجاوز نہیں کرتا، یہ تجاوز نہیں کرتے۔ نہ کھارا میٹھے کو ملتا ہے، نہ میٹھا کھارے کو ملتا ہے۔ تو زمین و آسمان میں اس طرح اللہ کی یکتائی اور اللہ کی وحدانیت کی بہت سی دلائل ہیں، لیکن کن کے لیے؟ جو عقل سے کام لیتے ہیں، جو عقل سے کام لیتے ہیں، جو آنکھیں بند کر لیتے ہیں، فکر اور سوچ کے دھارے مسدود کر دیتے ہیں، ان کے لیے یہ سارے دلائل بالکل بیکار ہیں۔ اللہ ذوالجلال ان توحید کے دلائل کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور شرک و بدعات کی، خرافات کی بگڈنڈیوں سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔